اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووأد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، متفق علیہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ ماؤں کو ستانا، بیٹوں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بنات بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا کہ لا مجھے دے، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے یہ کہنا کہ یہ کہا گیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اسی طرح سے زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، یہ ہمارے لیے ناپسند کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرما اور کریہا دو تعبیر، تین چیزوں کے لیے کہا حرما اور تین چیزوں کے لیے کہا کریہا۔ تو کہا کیا دونوں میں فرق ہے؟ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کراہت کی نسبت سلف کے جانب کی جائے گی یا قرآن اور سنت کے جانب کی جائے گی تو آپ سمجھیے گا کہ یہاں پہ کراہت سے مراد حرام ہے، کراہت تنزیہی ہے جس کو کہا جاتا ہے، حرمت کے لیے کراہت آیا ہے، اور اس کی دلیل کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، عند ربک مکروہا۔ یہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور حدیث کا سب سے پہلا ٹکڑا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین یا والدہ کو خاص کر کے کہا کہ والدہ کو کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، تو یہ بات آئی ہے کہ اس میں والد بھی داخل ہیں، چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے والد کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے اس کو خاص کر کے ذکر کیا، ورنہ کوئی آدمی اگر والد کی بھی نافرمانی کرتا ہے یا ان کو ستاتا ہے تو اس حرمت کے اندر وہ بھی شامل ہے نا۔ اس حدیث میں والدہ کے دل دکھانے کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، حالانکہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے، اور والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اولاد کی مشقت باپ کے مقابلے میں زیادہ اٹھاتی ہے، باپ کے مقابلے میں ماں اولاد کی مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سورہ لقمان کی
آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے ماں باپ کے متعلق۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے شکریہ کا تذکرہ کیا وہیں ماں باپ کے شکریہ کا بھی حکم دیا، اور اسی طرح سے ماں کے معاملے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اس کو اٹھایا ہے، یعنی اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے۔ اسی طرح سے صحیحین کی ایک حدیث ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کہا کہ تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور 4تھی دفعہ سوال پوچھے جانے پر آپ نے والد کا ذکر فرمایا۔ ماں کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا کہ کمزور ہونے کی وجہ سے اولاد کا وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے، اور اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے ماں کو زیادہ ستانے کا ارتکاب کرتی ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب کل کے درس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، اس کے متعلق ایک سوال ہمارے واٹس ایپ پر آیا، اس کی وضاحت ہم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کل والدین کے بارے میں یہ کہا اگر والدین ہمارے اوپر ظلم کریں تو، اور انہوں نے، وہ کون ہے پتہ نہیں، ان کا نمبر بھی میرے پاس سیو نہیں ہے، لیکن اپنا واقعہ خاص طور پر بیان فرمایا کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میں نے کاروبار کھڑا کیا، کاروبار یہ کیا، میرے ماں باپ نے مجھ کو کاروبار سے بے دخل کر کے اور چھوٹے بھائیوں کو اس کو دے دیا، اور اب میں بغیر کاروبار کے ہوں اور کوئی دوسرا میں اسٹارٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنا بنایا ہمارا تھا، ہمارے والدین نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے والدین نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اب ایسی صورت میں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں یا نہ کریں؟ تو اگر وہ کلاس میں موجود ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے یا یوٹیوب وغیرہ سے سنتے ہیں، تو ان کو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک صحابی کو، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر وہ ظلمن لے رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تب بھی آپ صبر کیجئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کیجئے، اس کو بہانہ بنا کر کے ان کو ستائیے نہیں، کیونکہ آپ گنہگار ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سر آواز رک گئی تھی۔ حقوق کو کیوں ترک کریں گے؟ آپ اپنے حقوق کو کیوں ترک کریں گے؟ اس کو بہانہ بنا کر کے کہا کیوں؟ یہ مال کا لینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے جی؟ شرک کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو اس بات کے اوپر زبردستی کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں ان کی بات نہ مانو۔ لیکن یہ بہانہ بنا کر کے کہ میرے والدین ہم کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، ان سے بدسلوکی کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ کہ اتنی لچک اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا کہا؟ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مانو اس معاملے میں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اولاد کو ایک آنکھ میں کاجل اور ایک آنکھ میں سرما نہ کریں، دونوں کو برابر نظر سے دیکھیں، وہ سب آپ کے اولاد ہیں۔ کسی کی مان لیجئے کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، لیکن ہے تو اولاد ہی، تو ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے
اور اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے کہ اب جنت سے اور اس سے صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہے، بس ایک قدم بڑھائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن آخری وقت میں جب بچوں میں مال تقسیم کرنے کی بات آتی ہے، وراثت کی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ناانصافی کرتا ہے، چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر ترجیح دیتا ہے، بیٹی کو بیٹے پر، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اس وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے آپ دیکھیے۔ اور جہاں بیٹے کو اللہ رب العالمین نے بیٹا یا بیٹی کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو وہاں والدین کو بھی وصیت کیا ہے، کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین تم کو تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے، اولاد میری اور آپ کی ہے، لیکن وصیت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین اے لوگو تم کو تمہارے اولاد کے تعلق سے وصیت کر رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دو نظری نہ برتو۔ کوئی غریب ہے تو اس کو غریب سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ کر رہے ہیں۔ کوئی بیٹا اگر مالدار ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس کو دوسری طرح سے معاملہ کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو برابر نگاہ سے دیکھنا ہے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، سب مناسب عزت و احترام کا مالک ہے۔ ہماری بات تو دونوں طرف کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اولاد کے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اس کے ساتھ ناانصافی بھی کریں تو ان کے ساتھ وہ بدسلوکی کرے، یہ جائز نہیں، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ آپ کو آپ کا جو حق ہے آپ ادا کر لیجئے، اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو کچھ قیامت کے لیے بھی چھوڑ دیجئے، کچھ قیامت کے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ اور یہاں پہ حافظ ابن کثیر کی ایک بات کہہ کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں جی کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہے جس کی عقوبت میں تعجیل کی جاتی ہے، یعنی جس کی سزا میں اللہ رب العالمین جلدی کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا بدسلوکی۔ سب صاحب اولاد ہیں، آپ اپنے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جیسا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جب بوڑھا ہو تو اس کے بال بچے، اس کی بہو بیٹے اس کو لے جا کر کے اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ دیں، تو وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ ویسا معاملہ کرے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بال بچے ہیں وہ اس کو دیکھ بھال کرے، اس کو اچھا سلوک کرے، تو اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کے ضمن میں حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے جی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو اپنے والد کو رسی سے باندھ کر کے گھسیٹتا تھا، تو ایک روز ویسی کوئی بات ہوئی، مارا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور رسی باندھ کر کے اس نے گھسیٹا۔ گھسیٹتے 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 ایک مقام پر پہنچا تو اس بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بس کرو، اب یہاں سے آگے مت لے کر کے جانا، کہ اگر یہاں سے آگے لے کر جاؤ گے تو تم مجرم ہوگے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابھی تک جو میں کر رہا تھا کیا یہ جرم نہیں تھا؟ کیا یہ بھی تو جرم تھا؟ کہا نہیں نہیں، یہ جرم نہیں تھا، یہ میرے اعمال کی سزا تھی کہ میں نے اپنے باپ کو اسی پتھر تک گھسیٹا تھا، میں نے اپنے باپ کو اسی پتھر تک گھسیٹا تھا، تو چلو مجھ کو میرے کیے کی سزا مل رہی ہے کہ یہیں تک ہم کو تم نے گھسیٹا، اس سے آگے اگر تم گھسیٹو گے تو پھر تمہارا معاملہ تم سمجھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے یہ معاملہ ذرا تفصیل طلب تھا، تو ہم نے اس کو کما حق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حقوق سے مراد کیا ہے جی؟
حقوق کہتے کس کو ہیں؟ حقوق سے مراد اولاد کا ہر وہ قول یا فعل ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا اس کا تعلق فعل سے ہو۔ کوئی ایسا کام بھی کوئی اولاد نہ کرے جس سے اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچے یا ماں باپ کی بدنامی کا سبب ہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی لڑکا اگر کوئی کام کرے گا تو کہیں گے ارے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، اگر بچپنے میں ماں باپ اس کی تربیت کر دیے ہوتے تو آج وہ یہ عمل نہ کرتا، تو وہاں بھی وہ بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بھی حقوق کی شکلوں میں ایک شکل ہے، حقوق کی شکلوں میں ایک شکل ہے کہ ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے قول سے تعلق ہو یا اس کا تعلق فعل سے ہو، تو چاہیے انسان کو کہ وہ ان چیزوں میں اجتناب کرے، ان چیزوں سے بچے، الا یہ کہ کسی معاملے میں ضد میں آ گئے ماں باپ، تب بھی آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ تمہارا رب اس چیز کو خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہوگے تو وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح شرک یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں والدین کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی جی۔ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں، بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب ماں باپ کا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو اور دوسروں کی بات کیسے مانی جائے گی؟ اور دوسروں کی بات کیسے مانی جائے گی؟ اب اس میں ساری چیزیں ہیں۔ اب کسی کا شوہر کہے کہ تم پردہ نہ کرو تو کیا شوہر کی بات وہ مانے گی؟ نہیں۔ بولیے، کہے کہ منہ کھول کے چلو پارٹی میں جانا ہے، فلاں شادی میں جانا ہے، تو نہیں مانے گی، انکار کر دی، کیا نہیں مانیں گے ہم آپ کی یہ بات؟ یا آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو آپ رہنے دیجئے اسی جگہ پر، باقی چیزوں میں آپ کیجئے، ہاں آپ کا اختیار ہے۔ آپ گھر پہ اگر موجود ہیں، ہم کو نفل روزہ رکھنا ہے، ہم آپ سے اجازت لے کر کے رکھیں گے، لیکن فرض روزے کے لیے آپ کہیے گا نہ رکھو تو اس میں ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ۔ جی تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث کا ٹکڑا ایک قاعدہ بن گیا جی، کسی بھی معاملے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو۔ چلیں، اس کے بعد حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَأْدَ الْبَنَاتِ۔ اب یہاں پہ بنات کو خاص کیا جی، بچیوں کو۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو مارے تو گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی شیخ، وہ بھی ہوگا گنہگار، وہ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھی گنہگار ہوگا۔ تب رہا کہ بنات کو کیوں خاص کیا؟ کہا زمانہ جاہلیت میں، جاہلی زمانے میں لوگوں کا یہی عمل تھا، ہے نا؟ اہل جاہلیہ عام طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس میں شرم و عار کی بات ہوتی تھی ان کے لیے، جنگ میں کہیں دشمن کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ لڑکے ہیں تو کمائیں گے، جنگ میں ہمارے معاون اور مددگار بنیں گے، لڑکیاں تو بوجھ ہی بوجھ ہیں، وہ سمجھتے تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں۔ اور آج بھی جاہلیت عود کر آئی ہے جی، لوٹ کر آئی ہے کچھ لوگوں میں۔ کئی لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، بلکہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے جو اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جی، بیٹوں کو، یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، دیکھیے یہاں پہ بیٹا بیٹی کی تخصیص نہیں کی، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کے ڈر سے
خوف سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو، فقیری کے ڈر سے اولاد کو نہ مارو۔ قدیم زمانہ جاہلیت میں یہ کام انفرادی طور پر کیا جاتا تھا، یعنی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو چپکے سے اس کا باپ اس کو مار دیتا تھا۔ ہم لوگ جدید دور کے لوگ ہیں، اور یہ جاہلیت جدیدہ ہے کہہ لیجیے آپ، کہ یہاں حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، چین میں دہریوں کی حکومت ہے، 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر کسی کے یہاں تیسرا بچہ ہو بھی گیا تو حکومت زچہ کھانے میں ہی اس بچے کو زہر کا ٹیکا لگا کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نارتھ کوریا یا ساؤتھ کوریا، جہاں کا کنگ کیا نام ہے اس کا، کیم جون اون یا کیا نام ہے، کہ ابھی اس نے اعلان کیا باضابطہ پریس میں آ کر کے کہ لوگ بچے پیدا کریں، اور یہ کہہ کر کے وہ آدمی رونے لگا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ غلطی ضرور ہے، آج جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نارتھ کوریا میں، صحیح بات ہے، نارتھ کوریا کا وہ جو تھا وہ رونے لگا، پریس میں آ کر کے رونے لگا، جب اپنے عوام سے وہ اپیل کر رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بھائی اللہ نے ایک بات کہہ دی، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو مقررہ مدت میں یا مقررہ طور پہ پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ پانی کم ہو جائے گا، زمین کم ہو جائے گی، جنگل ختم ہو جائیں گے تو بارش نہیں ہوگی، اناج کم ہو جائے گا؟ تم مالک ہو اس کے، تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے حساب سے بنایا ہے، کبھی زمین چھوٹی نہیں پڑے گی، کبھی کچھ معاملہ۔ یہ جتنے اندیشے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، ان اندیشوں کا کوئی بیس نہیں ہے۔ آج ایک قانون بناتے ہیں، کل اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 سے زیادہ نہیں کرو۔ یہی ہندوستان کے اندر پنجاب وغیرہ میں آج دیکھیے، جب ان لوگوں نے بیٹیوں کو مارنا شروع کیا ڈیمانڈ اور جہیز دینے کے ڈر سے، حکومت آج کہہ رہی ہے کہ تم بچیوں کو زندہ رکھو، اس کے نام سے ہم 50,000 یا 1,00,000 روپے فکس ڈپوزٹ کر دیں گے، تاکہ وہ جب بڑی ہو تو اس کی شادی بیاہ میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ اب پیسے دے رہی ہے حکومت۔ تو جدید یا جاہلیت جدیدہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس پہ وہ پابندی لگا رکھی ہیں، اور اس طرح سے دوسرے جو کافر ممالک ہیں وہ اس کو نافذ کروانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، اور ابھی تک ترغیب دلانے کی بات چل رہی تھی۔ اب اللہ بہتر جانے آگے کے معاملات کیسے ہونے والے ہیں، کیا ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھے، اسی کو رزاق سمجھے، ہے نا، اور اللہ رب العالمین کو رزاق سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو رزق کا ٹھیکیدار نہ سمجھے، نسل کشی نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اوپر عمل کرے کہ اپنے اولاد کو تم فقر و فاقہ کے ڈر سے یا فقر و فاقہ کے غرض سے قتل مت کرو۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جی، اور یہ بات کتاب التوحید میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کرتا ہے تو وہ 2 گناہ کرتا ہے، 2 گناہ کرتا ہے۔ 2 گناہ کرتا ہے کیسے؟ 2 گناہ کرتا ہے ایسے جیسے وہ ایک تو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے کہ ہماری کمائی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، نہیں ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور جو آ رہا ہے وہ روزی اپنی لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی متعین کر دی ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کیا کرے گا، اس کے اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا۔ تو اس چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے کر نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے اور سماج میں آج کل کے بچیوں کو قتل کرنے کا رواج عام ہے، یا عام طور پر لوگ بچیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں اولاد کا تذکرہ کیا جی، وہاں پہلے بچیوں کا ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناثا، اصل اولاد بچی ہے، اس کو سمجھیے، یہب لمن یشاء الذکور، ذکور کو بعد میں ذکر کیا، اور انبیاء جتنے گزرے ہیں سب بیٹیوں کے باپ ہیں۔ جو انبیاء صاحب اولاد ہیں
وہ اکثر بیٹیوں کے باپ ہیں. اگر بیٹی کا ہونا یہ برا ہوتا تو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی نہیں دیتا جی، 4 بیٹی نہیں دیتا. اور بیٹیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ دیکھیے. کہا کہ جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، کیونکہ بیٹی کا پالنا بھی آزمائش ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو تربیت دینی پڑتی ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے بیٹوں کے مقابلے میں، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس لیے آزمائش کہا، اس لیے نہیں آزمائش کہا کہ وہ بوجھ ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں گارنٹر ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. پیارے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، نرینہ اولاد تو آپ کی ہوئی لیکن کوئی زندہ نہیں رہ سکا. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. تو اسی لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بسا اوقات بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، بیٹیاں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں. اسی کو اللہ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون قریب ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے، ہمارے لیے یہ بہتر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اور اگر اللہ نے تمہارے لیے یہ چوائس کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے بھی اولاد میں 2 نظری کا شکار آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وَمَنْعًا وَهَاتٍ. وَمَنْعًا وَهَاتٍ اس کا معنی یہ ہے کہ خود کسی کو کچھ نہ دینا، اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھنا، نہیں دینا کسی کو کچھ، اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا کرنا، مانگنا، ہے نا. اور پیروں کا ایک لطیفہ مشہور ہے جی، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے. ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے. یہ نہایت خست کی بات، گری ہوئی بات ہے. آپ کسی کو کچھ دینا نہ چاہیں اور اس سے آپ ہمیشہ لینے کی امید رکھیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خود دینے والا بھی بننا چاہیے. اگر آپ یہ کسی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کو دیں، جو آپ کی حیثیت اور جو آپ کی استطاعت ہے اتنی بھر آپ کریں، اور اس کی جو استطاعت اور طاقت ہے وہ اتنی بھر آپ کو کرے گا. قیل وقال ہے نا. قیل و قال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، سمجھ گئے؟ فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہے نا. قیل و قال. اور یہ قیل و قال استعمال بھی ہوتا ہے اردو میں کہ وہ شخص بڑا قیل و قال کرنے والا ہے، وہ شخص بڑا قیل و قال کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قیل و قال کو پسند کیا ہے. قیل و قال کا مطلب اصل یہ ہے جی کہ لوگوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق آپ آگے پہنچا دیں، یا تحقیق کر کے دوسروں کو پہنچائیں. ایک تو بلا تحقیق پہنچائیں تب بھی گناہ، بلا تحقیق پہنچائیں تو بہتان ہے، جھوٹ باندھا آپ نے اس کے اوپر، اور اگر تحقیق کر کے پہنچایا تو یہ غیبت اور چغلی ہے. دونوں صورتوں میں یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے، کسی کی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے الا یہ کہ اس کی اصلاح مراد ہو، اور نیت کے اندر اس کی اصلاح کرنی اور اس کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنی، یہ اگر مقصد ہو تو یہ کر سکتے ہیں. بصورت دیگر اس کا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے. اور غیبت ہوا یا چغلی ہوئی، دونوں صورتیں میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبر سے تو آپ نے کہا انہما لیعذبان، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں. وما یعذبان بکبیر، ان کو کسی ایسے کام سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. کہا کیا ہے؟ کہا اما احدہما، ان میں سے ایک فکان لا یستتر من بولہ،
اپنے پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور کہا وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے چغل خوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کو اور جادوگری کو ایک ساتھ ذکر کیا جی. کتاب التوحید میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، جادو کو اور چغل خوری کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. علامہ ابن قیم نے اس کی توجیہ بیان کی، کہا کہ ایک جادوگر کا کام کیا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. آدمی جادو اس لیے سیکھتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں تفریق کر دے، جدائی کر دے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دے اور دوسروں کے درمیان جدائی کر دے. یہ جادو سیکھنے کا مقصد ہوتا ہے، قرآن مجید نے بتایا. اور چغل خور کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. لیکن جادوگر کو جو کام کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، چغل خور ایک سیکنڈ میں وہ کام کر دیتا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ نے کسی کو کوئی بات کہہ دی، فوراً ملایا فون، کہاں فلانا، ارے ابھی فلانوا آیا تھا یہاں پر، تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، بس ہو گیا. اتنا ہی، اس سے زیادہ نہ اس کو ہینگ لگا، نہ ہردی، نہ اگربتی، نہ اور کچھ بھی نہیں، نہ پہنا ہوا کپڑا چاہیے، نہ فلاں چاہیے، نہ ناریل چاہیے، نہ مرغا چاہیے. جو طریقے ہیں جو کتاب التوحید میں آپ پڑھ چکے ہیں، جادوگر جن چیزوں سے اکثر جادو کیا کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف کام تک پہنچنا ہے اور بات کرنی ہے. اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل لگا کر کے، فون لگا کر کے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھیج دیا اس کو. بعض لوگ موبائل ریکارڈ کرتے ہیں جی، فون ناجائز اور حرام ہے، جان لیجئے گا. کیوں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو بتا دیجئے کہ دیکھیے کال میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اور اگر نہیں بتا رہے ہیں آپ، اور آپ نے ریکارڈنگ اپنے یہاں لگایا ہوا ہے، خفیہ ریکارڈنگ، تو یہ آپ کے جانب سے امانت میں خیانت ہے کہ آپ کسی کی بات کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. آج کل فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، اور جب ریکارڈ کر لیا، وہ مجلس کی باتیں ہزار طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بعد لے کر گیا، ارے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے. ہاں صحیح، دیکھو لو سن لو. اب وہ سن لیا، اب اس کے دل میں کیا اثر پڑا؟ جدائی ہو گئی دونوں میں. دونوں دوست تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، بھائی تھے، اب ایک دوسرے کی شکل اور چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. چغل خوری کا کام ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. حدیث باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی مزید وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے کسی کو درس سے متعلق؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی چغل خوری اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ چغل خوری اور غیبت، جی غیبت اور چغل خوری لگ بھگ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کیا ذکر ایسے کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اور اسی کو چغل خوری بھی کہتے ہیں. کسی کی بات لے جا کر کے کسی تک پہنچا دینا، یہ چغل خوری ہے. کسی کی کہی ہوئی بات اور کسی کے کوئی عیب کو یا کسی معاملے کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. بہرحال دونوں میں یکسانیت ہے، کوئی جوہری فرق دونوں میں نہیں ہے. اور عام طور پہ چغل خور کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ افساد کی نیت ہوتی ہے، فساد کی نیت ہوتی ہے. جی
اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری کوئی جیسے پیٹھ کے پیچھے برائی کرے اور منہ کے سامنے اچھے رہے تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا اگر چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے تو آپ اس سے بچ بچا کے رہیں، اس کے سامنے کوئی راز کی بات نہ بتائیں. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. آج کل موبائل میں جو السلام. آٹو ریکارڈ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو ویسا بھی جائز نہیں ہے یا پھر جائز ہے؟ جی موبائل میں جو آٹو ریکارڈ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا کال آئے یا پھر بات چیت کرنا ہو، مطلب ہر کسی کے لیے وہ رہتا ہے کہ اگر کر دیں تو وہ بھی جائز ہے یا وہ بھی ناجائز ہے؟ جائز نہیں 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 جائز ہے. آپ بتا دیں سامنے والے کو کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے. یہ اس کو بتا دیں. جی جزاک اللہ. یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلاس کے تعلق سے کچھ کوشچن نہیں ہے، پر ایک کوشچن تھا کہ بلون والا نقاب پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بلون والا جی، جو ہاتھ کے پاس جو ربڑ رہتا ہے وہ والا نقاب ابھی نکلا ہے نیو، وہ والا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پتہ نہیں وہ نقاب کیسا، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اگر نقاب کا اصل اس کا مقصد یہ ہے پردہ، جی فیشن اس کا مقصد نہیں ہے. اگر نقاب فیشن بن جائے تو وہ خود فتنے کا ذریعہ ہے. تو اگر کسی نقاب کا تعلق فیشن سے ہے تو اس کو نہیں پہننا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالا کپڑا تو ہوتا ہے بظاہر وہ، لیکن اس کی بناوٹ اس قدر ہوتی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے ایسا پہننا. دیکھیے اگر بزنس وغیرہ کے تعلق سے آپ آرڈر دے رہے ہیں تو ریکارڈ کر کے آرڈر دیجیے. آپ ریکارڈ کر کے آرڈر دیجیے، سامنے والے کو بتا دیجیے نا کہ ہم کال ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کا. بغیر اس کو بتائے ہوئے آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. کسی کے میسیجز کا اسکرین شاٹ شیئر کرنا کسی اور. ہاں اگر وہ علی وجہ الافساد ہے تو وہ بھی ہے اس میں شامل. اب ہم نے کسی کے متعلق کوئی میسج آپ کو لکھا اور آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے بھیج دیا کہ دیکھو فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا لکھ رہا تھا. حرام ہے یہ بھی. فرض میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیا بولے؟ پھر سے بولیے. فرض نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، جی ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو چہرہ میں ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ثابت نہیں ہے. یہ فرض نماز کے بعد انڈیویژول بھی دعا نہیں کر سکتے؟ عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھار اگر کر لیا تو کر لیا، عادت نہیں بنانی چاہیے. سنت نمازوں کی بات کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا؟ سنت پڑھ کے کوئی آدمی کرے اکیلے میں، باقی کسی بھی وقت میں کرے، لیکن فرض نماز کے بعد سنت سمجھ کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ درست نہیں. ہاں ایگزام لکھا جی آپ لوگوں نے؟ جی جی الحمدللہ. کیسا تھا؟ الحمدللہ. اچھا ہے.
سوال کیسا تھا جی؟ جی بہت جی درس کے متعلق ہی سوال تھا. ظاہر سی بات ہے، درس سے باہر کہاں سے آئے گا؟ درس کے سے ہی آیا تھا سارے سوالات. آسان تھا یا مشکل تھا؟ نہیں آسان تھا کیونکہ اچھے سے سنے تھے میں، اس کے لیے بہت آسان اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے. چلیے ماشاء اللہ، اچھے ہیں آپ لوگوں کے نمبرات بھی اچھے ہیں. انشاءاللہ ہم کل ریلیز کر دیں گے نمبرات، سارے لوگوں کو مل جائیں گے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ درس کے مطابق سوال نہیں ہے پر اگزام کے متعلق سوال ہے، اگر اجازت ہو تو کر سکتی ہوں. پوچھیے. وہ جو تھا یہودیوں کو کیوں سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب آنسر میں تھوڑا کنفیوژن تھا، تھوڑا بتا دیجئے. یہودیوں کو جی جی. تکریم ہے ان کی، جی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. جی. اور جی دوسرا اور کوئی سوال ہے؟ سلام اور ایک تھا ہاں کہ وہ جنازے کی شرکت میں جی اس میں ایک وہ آپشن یاد نہیں ہے پر وہ جو تھا اس میں مٹی دینا بھی شامل ہے یا بس جنازے کی شرکت شامل تھی؟ کون لا باس طہور انشاءاللہ والی میں؟ نہیں وہ جو تھا نا کہ جنازے میں شرکت ہونے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. ہاں صرف جنازہ شامل تھا، مٹی دینے کا ذکر نہیں ہے نا. جی ایک قیرات اس کا جواب صحیح ہے. الحمدللہ. جی 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 جزاک اللہ. یک اللہ 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 اللہ